أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي برک نبی یا رسول اللہ صلی اللہ يا علیہ وسلم. أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وآله وسلم يا سلام. محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. انتہائی واجب الاحترام میر مجلس محترم جناب حکیم سید تحصیل علی شاہ قادری آج دامت برکات ملاویہ لالی قصت تقریب حاضر مجلس قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران سے 2 آیات مقدسہ تلاوت کی. قبل از کچھ عرض کیا جائے آپ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ بارگاہ قدس میں دعا فرمائیں کہ اپنے حبیب نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے توفیق مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو حق سن کر اسے قبول کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین. بذریعہ فیس بک میں نے بھی اشتہار دیکھا، اس میں میرا عنوان تھا میلاد شریف اور اولیاء کرام. فقیر کی عادت یہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی تقریر میں قرآن اور احادیث مقدسات کو زیر بحث لایا جائے. زیادہ زور قرآن مجید فرقان حمید پر کہ قرآن اپنی حبیب کی ایسی ثنا اور ایسی تعریف کرتا خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جس کی نظیر آپ کو نہیں ملے. چند باتیں اولیاء اللہ سے متعلق بھی کریں گے، عنوان کو مقدم بھی جانتے ہیں، پھر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی طرف آتے ہیں. میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی بر صغیر پاک کے بہت بڑے محدث اور بہت بڑے امام فن حدیث میں ان کو اتنی مہارت کہ تامہ تھی کہ وہ اپنا ثانی نجات ان کی ایک کتاب ما ثبت من السنہ عربی کتاب پھر اس کا ترجمہ مارکیٹوں میں ملتا 12 مہینے اب مشتمل 12 ماہ پر کتاب کس مہینے کی کیا فضیلت کون سی رات کس مہینے میں آئے تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ما ثبت من السنہ اس کو پڑھی. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول شریف کے مہینے پر جب وہ کلام
بے شمار باتوں کا انہوں نے اس میں ذکر کیا، اور شاہ عبدالعزیز محمدی سے دہلوی اور شاہ عبدالرحیم صاحب، شاہ ولی اللہ محمدی سے دہلوی، ان بزرگان دین کے حالات پڑھیں تو یہ سب بھی میلاد شریف منانے والے، یعنی یہ وہ بزرگان دین اور ہستیاں ہیں جو بر صغیر پاک اور ہند میں حدیث کا علم لے کر کے آنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، شاہ سبحان اللہ۔ محمدی سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ ہستی ہیں کہ یہ مدینہ طیبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پر حاضر ہوئے، تمنا یہ کہ حضور کے در پر یہی زندگی تمام ہو جائے، یہی زندگی گزار جائے، اور اب یہاں سے کہیں اور کوش یا کہیں اور نہیں جاؤں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سے کام لے سرکار نے اس کو پسند کرنا، اور جس سے جو چاہے کام لے، حضور علیہ السلام ان کے خواب میں تشریف لائے، فرمایا عبدالحق تم دہلی چلے جاؤ ہندوستان، وہاں جا کر ہماری حدیث کا علم لوگوں کو پہنچاؤ۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو دور دراز کا سفر کر کے صرف یہاں آیا، یہ زندگی میں بسر کروں، آپ کے قدموں میں گزاروں، یہیں آپ کی زیارت سے مشرف ہوتا رہا، تو آپ فرما رہے ہندوستان چلے جائیں، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر کس کی آرزو نہیں کہ حضور کے روضے پر قربان ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ استاد زمان مولانا حسن رضا خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو شعر بڑا پیارا ہے، کون کہتا ہے کہ زینت خود کی اچھی نہیں، لیکن عید فرقت خوب نبی اچھی نہیں، اس کا مقطع فرماتے ہیں کہ ان کے در سے دور رہ کر موت، ان کے در پر موت آئے تو جی جان حسن، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے در پر موت آئے تو جی جان حسن، ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ استاد زمان کا شعر، داغ دہلی کو آپ اپنی شاعری سناتے تھے، اور اس سے دسی کا بار تو حضور کے در پر جب عرض کے حضور میں تو آیا آپ کے لیے، آپ ہمارے وہاں چلے جاؤ۔ اب سنیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبدالحق تم ہم سے ملنے کے لیے یہاں پر آئے، اب ہمارے کہنے پر دہلی چلے جاؤ، ہم تم سے ملنے کے لیے وہاں پر آئے۔ سبحان اللہ۔ علماء فرماتے ہیں یہ وہ صاحب حضوری شخصیت ہیں کہ جنہیں بلا ناغہ پیارے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوا۔ سبحان اللہ۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ اب آگے دوسروں کی نظر میں ان کا کیا مقام ہے؟ فتاوی رشیدیہ، آپ جانتے ہیں یہ رشید احمد گنگوہی کا لکھا تھا، اس میں بہت سارے اس نے خلاصتیں بھی لکھی، مثلاً یہ امام حسین کے نام کا یہ سبیل سے پانی پینا کیسا کہتا ناجائز ہے، ہندوؤں کے ہولی دیوالی کی مٹھائی کھانا کہنا جائز ہے، کھا سکتے ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا اتنا بھروسہ لوگوں کو، فتاوی رشیدیہ رشید احمد گنگوہی کہتا ہے کہ یہ حدیث لولا کلمہ خلقت الافلاک، یہ حدیث ہمیں صحت کی کسی حدیث کی کتب میں نہیں ملی، یہ کسی حدیث کی صحیح صحت کی کسی کتاب میں ہمیں نہیں ملی، لیکن چونکہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور شاہ صاحب کا حدیث پر بڑی گہری نظر تھی، اس لیے اس حدیث کی کچھ نہ کچھ اصل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دوسروں لوگوں کا بھروسہ۔ ایک حدیث مولوی اشرف علی تھانوی نے نقل کی، اور اس میں بھی شاہ صاحبی کا حوالہ تھا، ان اول ما خلق اللہ نور، حضور علیہ السلام کا ارشاد، شاہ اشرف علی تھانوی الافادات الیومیہ میں کہا کہ اس حدیث کو شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے نقل کیا، اس لیے یہ حدیث بہت معتبر ہے۔ سبحان اللہ۔ شیخ کی نظر حدیث میں بہت وسیع اور بہت دور تک ان کی علمی اسرار، اس لیے اس حدیث کی بھی کچھ نہ کچھ اصل ہے۔ اب آئیے دیکھیے غیروں کی نظر میں کتنا شاہ عبدالحق محدث دہلوی
رحمت اللہ علیہ کا مقام، تو اپنے غیروں کی نظروں میں ان کا مقام آپ اندازہ لگا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے پوچھے جناب میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منانا کیسا؟ اللہ اکبر، شاہ صاحب ما ثبت من السنہ فرمایا لیلۃ القدر کی جو رات، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام ہی سورۃ القدر۔ ارشاد باری تعالیٰ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، فرمایا بے شک ہم نے قدر کی رات میں قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا ادراک کہ لیلۃ القدر کیا؟ پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور اس میں کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ فرمایا اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کی قیادت میں آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات سلامتی کی رات ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے فرشتے نازل ہوتے ہیں جبریل علیہ السلام کی قیادت میں، اور یہ صبح طلوع فجر تک سلام ہی حتی مطلع الفجر، جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو یہ سلامتی کی رات ہوتی ہے۔ یہ شب قدر کے بارے میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے ارشاد فرمایا۔ آئیے ذرا سنیے شب قدر کو ربیع الاول کے بعد میں کیوں بیان کریں؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات، جس رات قرآن نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 مہینوں سے افضل قرار دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس رات میں قرآن نازل ہوا، اس رات 1000 مہینوں سے وہ رات افضل ہے۔ اللہ اکبر، اس رات آسمان سے فرشتے جو اترتے ہیں جبریل علیہ السلام کی قیادت، وہ رات صبح و فجر طلوع ہونے تک سلام کی شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرما لیلۃ القدر کی رات تو پیارے مصطفیٰ کو دی گئی، اور شب میلاد مصطفیٰ میں تو پیارے مصطفیٰ خود تشریف لائے۔ سننا میں فرماتے لوگوں سنو، لیلۃ المیلاد مصطفیٰ، پیارے مصطفیٰ کی ولادت کی رات شب قدر سے بھی 1000 درجے افضل ہے۔ سبحان اللہ، اللہ لیلۃ القدر کی رات یہ تو حضور کو دی گئی، اور شب میلاد مصطفیٰ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام خود تشریف لے کر آئے۔ تو جس رات حضور آئے وہ رات اس رات سے 1000 درجے افضل ہے جو حضور کو دی گئی۔ اس لیے کہ اگر حضور ہی نہ آتے تو پھر شب قدر کہاں ملتی، اگر حضور ہی نہ آتے تو پھر اور تہوار کہاں سے ملتے۔ تو یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی ما ثبت من السنہ ان کی کتاب، اور یہ آج کے کوئی نہیں، کوئی سمجھے کہ بریلوی مولوی نہیں۔ آپ دیکھیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال ہی کو تقریباً 900 سال کا عرصہ گزر، اتنے پرانے بزرگ۔ اور سنیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے والد ماجد کی کتاب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دوبر سلیم کی ایک واقعے کو نقل کرتا، فرمایا ایک ہمارے والد ماجد جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ آتا، بڑی شان و شوقت کے ساتھ حضور کا میلاد منعقد کیا کرتے، بہت پکوان بنواتے، کھانا بنواتے، علماء کو بلاتے، اور جناب بڑا نظر و نیاز کا معاملہ ہوتا۔ کہتے ایک بار تنگ دستی کی وجہ سے کچھ پاس نہیں تھا مال و زر، کیا کیا جائے؟ اب حضور کے میلاد کا مہینہ اور حضور کے میلاد منانا، کیا کیا جائے؟ محفل میلاد منعقد تو کرنی۔ اللہ اکبر، انہوں نے محفل کو جاری رکھا، بند نہیں کیا، بلکہ کیا کیا؟ انہیں ہوئے چنوں پر میلاد النبی کی فاتحہ دلائی اور وہ لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں رات کو سوئے تو
قسمت جاگ گئی، پیارے مصطفیٰ کا دیدار ہوا۔ سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کے ہاتھوں میں وہ بھنے ہوئے چنے موجود تھے، سبحان اللہ، جو انہوں نے محفل میں تقسیم کی۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ چونک کا چند محفل کی رونق یہ لائٹوں سے، کھمبوں سے نہیں، بلکہ یہاں تو دل دیکھے جاتے ہیں کہ کون دل سے کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ دیکھیے، یہ دونوں بزرگ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، شاہ عبد الحق محدث دہلوی، اب آئیے ذرا ہم اس پر بھی کلام کریں۔ شاہ صاحب نے تو یہ بتا دیا کہ لیلۃ القدر کی رات 1000 درجے افضل ہے، شب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات لیلۃ القدر سے 1000 درجے افضل۔ یہ تو شاہ صاحب کی گفتگو۔ اب آئیے ذرا اس پر کچھ کلام۔ آپ دیکھیے کہ لیلۃ القدر، آپ لوگ کا یہ سوال ہوتا، لوگ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تو ایک ہی دفعہ پیدا ہو اور حضور کے خیرات میں خوشی منائیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ ہر سال حضور کا میلاد منائیں، ہر سال حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی منائیں، ہر سال حضور علیہ السلام کا جشن میلاد مناتے ہیں۔ اور ایک دفعہ منا لیا صحابہ، بار بار منانے کی آپ کو کیا ضرورت؟ ایک دفعہ حضور کے خیرات نے منا لیا تو بار بار آپ کیوں منائیں؟ محترم حضرات، ذرا قرآن پر غور تو کیجیے کہ شب قدر میں قرآن ایک ہی دفعہ نازل ہو، مکمل ہو گیا، قرآن کی تکمیل ہو گئی اور شب قدر میں ہو گئی، لیکن ہر سال جب شب قدر آتی ہے تو اس کی برکتیں لوٹ کر آ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ شب قدر میں کوئی شخص عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سال شب قدر میں آسمان سے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے جبریل علیہ السلام کی قیادت میں، اور حضور فرماتے ہیں کوئی شخص لیٹ کر، بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں عبادت مشغول ہو، اللہ کے مقدس فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں اور اس کی پہچان بتائی کہ جس سے مصافحہ کریں گے اس پر رکت عاری ہو جائے گی، یہ پہچان۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے آتے ہیں، ہر سال آتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہر سال آپ لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنے کے لیے سرکار نے کیا فرمایا؟ رمضان شریف کے آخری عشرے کی پاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ سبحان اللہ، 21ویں ہو سکتی ہے، 23ویں ہو سکتی ہے، 25ویں ہو سکتی ہے، 27ویں ہو سکتی ہے، 29ویں ہو سکتی ہے۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے آپ 10 دن مسلسل عبادت کریں گے، کیا پتہ کون سی رات لیلۃ القدر کی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو جب سے آپ دیکھیں قرآن تو مکمل ہوگا، لیکن ہر سال جب لیلۃ القدر آتی ہے، جو آدمی اس رات میں عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، 1000 مہینے کو جمع کریں گے تو کتنے بنے؟ 83 یا 84 سال بنیں گے یا کچھ اس سے کم کی بڑھتی۔ آپ دیکھیں ایک آدمی لیلۃ القدر کی 1 رات پالے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 83 یا 84 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں جب شب قدر آتی ہے تو آپ ہر سال اس کو منایا جاتا ہے، فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں، عبادت اس میں کی جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کی جاتی ہیں۔ شب قدر میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کو ایک ہی دفعہ نازل ہوا، لیکن ہر سال آنے والی شب قدر وہ باعث برکت، مغفرت اور فرشتوں کے نزول کی رات ہے۔ اسی طرح پیارے مصطفیٰ کو ایک ہی بار دنیا میں جلوہ گر ہوئے، لیکن حضور نے ہر پیر کا روزہ رکھ کر یہ اپنے غلاموں کو بتا دیا کہ رمضان شریف کا 1 مہینہ اس سال میں 1 بار آئے گا، اور اس کا آخری عشرہ یعنی اس کے 10 دن اور اس میں پھر 5 راتیں طاق ہوں گی، وہ تو سال میں 1 بار پاؤ گے۔ میرے میلاد کا موقع جب آئے گا تو ہفتے میں 1 بار ضرور دن وہ آئے گا جس دن میرا میلاد ہوا۔ اسی لیے ابو قتادہ نے حضور سے پوچھا، حضور کے صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ جو آپ پیر کا روزہ رکھتے ہیں اس کی وجہ کیا؟ سرکار نے فرمایا پیر کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں، اسی دن میں پیدا ہوا، اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی، اسی دن میں نے اعلان نبوت کیا۔ سبحان اسلام یہ ارشاد فرما۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں قرآن اور صاحب قرآن پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی عظمت اور حضور کی شان۔ اللہ کو قرآن کی یہ آیت مقدس کہ حضور علیہ السلام کو جو شب قدر دی گئی اس کی عظمت کو کیسے بیان کر رہا ہے؟
جب عظمت اس رات کی اتنی ہے اور قیامت تک رہے گی، اسی طرح پیارے مصطفیٰ کی آمد کے جشن بھی قیامت جاری اور ساری رہیں گے۔ اسی آیت کی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی بات کو کہ یہ شب قدر قیامت تک آتی رہے گی اور قیامت تک لوگ اجر و ثواب پاتے رہیں گے، اسی کو مد نظر رکھ کے حضور کے میلاد سے اگر منائے تو آپ کو پتہ لگے گا حضور کی میلاد کی تاریخ 12 ہر سال آتی رہے گی۔ تو امام اہل سنت نے جب یہ کہا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی ہو اور مثل فارس نجد کے قلعے بلا کے جائیں گے، یہی بنیاد امام اہل سنت کا ہے۔ قیامت تک قرآن رہنے والا ہے اور قیامت تک صاحب قرآن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور شوکت اور حضور کی ولادت کے محترم حضرات ڈنکے بجتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا اور سنیے محترم حضرات، یہ تو ہم نے اپنے بزرگوں کی باتیں کی، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آل حضرت امام اہل سنت نے اسے کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ میلاد ظاہر بزرگوں کی بات چل رہی ہے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے رہ سکتے ہیں پیچھے؟ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے میلاد مصطفیٰ منانے کے لیے اپنی قوم اہل سنت کو جو ترغیب دلائی وہ کیا دلائی؟ فرماتے مثل فارس زلزلے کو نجد میں، مثل فارس زلزلے کو نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے۔ کیا مطلب ہوا؟ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے تو فارس کے جناب ظلمت کرے میں جو ہے وہ زلزلے آ گئے، فرمایا مثل فارس زلزلے کو نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے۔ کیا مطلب؟ ان آیات کا ذکر کیجئے جس میں حضور کی آمد کا تذکرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کون سی ہے جس میں حضور کی آمد کا ذکر ہے؟ رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ، اے لوگوں تمہاری طرف اللہ پاک کی طرف سے ایک روشن دلیل آ گئی، ایک برہان آ گئی، اس سے مراد حضور کے ذات۔ فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، فرمایا لوگوں سنو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور یعنی پیارے مصطفیٰ اور ایک روشن کتاب یعنی قرآن آیا۔ اور کون سی؟ حضور کی آیت، آمد کی آیت۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ بتحقیق تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک معظم مکرم رسول تشریف لائے۔ اور کون سی؟ حضور کی آمد کی آیت، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ اکبر۔ اور حضور کے آنے کی کون سی آیت؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ اکبر۔ یہ سب حضور کے آمد مقدسہ اور حضور کے بھیجے جانے کی آیات مقدسہ ہیں۔ یہ جو آیات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مثل فارس زلزلے کو نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے، ان آیاتوں کا ذکر کیجئے نا جس میں حضور کی آمد کا تذکرہ ہے، جس میں حضور کے بھیجے جانے کا ذکر، کہیں انہیں نور بنا کر بھیجے جانے کا ذکر ہے، کہیں ان کی تشریف آوری کو ان کے رسول ہونے کے ساتھ منسوب فرما کہ اللہ نے تمہاری جانب ایک معظم اور مکرم رسول بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت مقدسہ جسے ہم نے تلاوت کیا، اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا اور ما فیہا بنانے سے پہلے ہی عالم ارواح میں اپنے محبوب کی آمد کا تذکرہ فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تعالیٰ ہوا سب انبیاء کی روحوں کو بلا، اور روحوں کو بلانے کے بعد اللہ نے ان سے ایک عہد اور ایک میثاق لیا۔ عہد کیا تھا؟ وَإِذَا قَضَيْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ وَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فرمایا محبوب ذرا یاد تو کیجیے اس وقت کو، اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے یہ عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت سے کوئی دے کر مبعوث کر دوں زمین کی طرف
اور تم اپنی رسالت کا پیغام لوگوں کو پہنچا رہے ہو اور میری وحدانیت کا درس لوگوں کو دے رہے ہو، اور اسی اسنا میں کیا ہو؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر وہ میرا مکرم معظم رسول جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والے یعنی پیارے مصطفیٰ تشریف لے آئے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ یہ فرمایا تم سب یوں کرنا، اپنی نبوت کا کلمہ پڑھانا، لوگوں کو چھوڑ دینا، پھر کیا کرنا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، تم سارے مل کر میرے محبوب پیارے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لینا، تم سب مل کر ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ ایمان لے آنا چاہیے، یہی بات ختم نہیں ہوتا۔ تؤمنون بی ولا تنصرون، قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا بھاری ذمہ قبول کرتے ہو کہ میرے حبیب علیہ السلام جب آئیں گے تم سب اس پر ایمان لاؤ گے؟ سب نے اقرار کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، میرے حبیب علیہ السلام تشریف لائیں گے، ہم ان پر ایمان لائیں گے، ان کا کلمہ پڑھیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ قال فاشهدوا، جب اقرار کر لیا تو ایک دوسرے کے گواہ ہو جائے، ایک دوسرے کے گواہ ہو جائے، موسیٰ عیسیٰ کے ہو جائیں، حضرت ابراہیم نوح کے ہو جائیں، حضرت آدم شیش کے ہو جائیں کہ تم سب نے یہ عہد میرے ساتھ نے کیا ہے، اور فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، اور فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پھر جو اس عہد سے مکر گیا وہی فاسقین میں سے ہوگا۔ اچھا جی یہ سب ابھی دنیا اور معافی بنا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں حضور کی آمد کا تذکرہ کر دیا، حضور علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، حضور کی آمد کا ذکر سننے والے انبیاء کرام علیہ السلام، اور حدیث شریف میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو یہ انبیاء سے عہد لیا تھا عالم ارواح میں، پھر جو نبی دنیا میں آتا رہا ہر نبی اپنی امت سے یہ عہد لیتا رہا کہ دیکھو نبی کریم علیہ السلام تشریف لائیں گے جن کا نام احمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، وہ آئیں گے تم ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، ان کا کلمہ پڑھنا، ہر ایک نبی یہ کہتا ہوا آیا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہوئے آئے کہ میں تمہیں اپنے بعد آنے والے نبی حضرت احمد کی بشارت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صاحب ہر ایک نبی نے اپنی امت سے یہ عہد لیا، ہمارے مفسرین فرماتے ہیں، سنیے ذرا اس میں علمی نقطہ کیا، آپ دیکھیں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے، ہر نبی نے اپنی امت سے یہ عہد لیا کیا کہ حضور علیہ السلام آئیں گے تو ان پر ایمان لانا، ان کا کلمہ پڑھنا، ان کی مدد کرنا۔ اچھا ایک نبی نے بھی ایک بار اپنی امت کو اگر جمع کیا ہوگا اور حضور کی آمد کا ذکر کیا ہوگا، حضور علیہ السلام آئیں گے ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا، ایک نبی نے بھی اگر ایک بار بھی اپنی امت کو جمع کر کے حضور کی آمد کا تذکرہ اور حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر کیا ہوگا تو مفسرین فرماتے ہیں 1,24,000 محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جو اس زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام نے منعقد کیے ہیں، جس میں حضور کی آمد کا تذکرہ کیا ہے، جس میں حضور کی آمد کی بات کی ہے، تو یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام بھی کرتا ہے۔ میلاد حضور کی آمد کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، ذکر کرنا والا اللہ، سننے والے انبیاء، اور بعد میں انبیاء ذکر کر رہے حضور کی آمد کا، سننے والے انبیاء کی امتیں ہیں، سب امتیں حضور کا ذکر آمد کا سنتی سنتی آئی محمد اللہ اکبر۔ وہ حتیٰ کہ ہر نبی جب بشارت دیتا ہوا آیا تو ہم کہتے ہیں یہ ابھی کی بات نہیں ہے، آمد مصطفیٰ کے نعرے جو آپ کو سنائی دیتے ہیں یہ اب کی بات نہیں ہے، یہ بات تو ازل سے چلی آ رہی ہے اور ابد تک قائم رہے گی۔ یہ بات ابھی نہیں ہے، 1400-1500 سال پہلے یا 2-2.5
2.5 سال پہلے بریلی سے کوئی آواز اٹھی اور لوگ پیچھے گئی. یہ تو عالم ارواح سے حضور کی آمد کے تذکرے ہو رہے ہیں اور ہر نبی کرتا آ رہا ہے اور ازل سے جاری ہے، اب تک جاری رہیں گے. جبھی والا حضرت کہتے محشر کے میدان میں کیا ہوگا؟ فرماتے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور یہ سب ان کی شوکت پہ لاکھ و سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں آ رہا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھ و سلام. محمد مصطفیٰ کے نعرے تو وہاں بھی لگیں گے جب حضور محشر کے میدان میں تشریف لائیں گے تو آمد مصطفیٰ اور سرکار کی آمد کا تذکرہ تو وہاں بھی ہوگا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کا میلاد صرف محترم حضرات یہ نہیں کہ بزرگوں نے منایا، انبیاء نے حضور کی آمد کا تذکرہ کیا ہے. حضور علیہ میلاد کیا ہے؟ حضور کی آمد کا ذکر کرنا ہی تو ہے. حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا تذکرہ کرنا ہی تو ہے. نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش کے واقعات بیان کرنا ہی تو ہے. اور یہ انبیاء کرام بھی کرتے آئے اور حضور کی آمد کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کیا اور اسے مسجد میلاد کہتے ہیں. حضور کی آمد کا جس میں تذکرہ محترم حضرات کیا جائے. اللہ اکبر. جو جیسے ہم نے عرض کیا کہ یہ ازل سے چل رہا ابد تک جاری رہے گا. کوئی لاکھ کوشش کرے صاحب میلاد نہ ہو سکے، میلاد النبی بند ہو جائے. دھماکہ کر کے بھی دیکھ لیا. پہلے تو فتوے دیے کہ جناب یہ شرک یہ بدعت ہے، میلاد نہیں منانا چاہیے، گھر نہیں سجانا چاہیے، یہ ہوتا وہ ہوتا. جب اس سے نہیں روکے اللہ اکبر تو پھر کیا کیا؟ دھماکہ کر دو. بلاس نشتر بار میں 63 لوگ شہید ہو گئے. اللہ اکبر. لیکن 63 لوگوں کی شہادت کے بعد بھی میلاد مصطفیٰ منانے والے کم نہیں ہوئے بلکہ بڑھ گئے. سبحان اللہ. مصطفیٰ والے بڑھ گئے ہیں. حضور کا میلاد منانے والے ہر گھر میلاد، ہر گھر میں پھر حضور علیہ السلام کی آمد کے تذکرے. اللہ اکبر. جو مومن ہے وہ حضور کی آمد کا جشن منا رہا ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں ہم اس کو عید میلاد النبی کہتے ہیں. لوگوں کو یہ بھی چڑ کہ بھئی آپ اس کو عید کہتے ہیں. عید میلاد النبی. عیدیں تو دو ہی ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر. عیدیں تو دو ہیں. یہ آپ تیسری عید کہاں سے لائے؟ ارے آپ حدیث پڑھ لیتے ہو تو شاید آپ کو یہ بات سوال ہی نہیں کر. حضور علیہ السلام نے تو ہر جمعے کو عید کا دن قرار دیا. سبحان اللہ. ہر جمعے کو حضور علیہ السلام نے عید کا دن قرار دیا. لیکن کے لیے مومنوں کے لیے سرکار نے تمام مومنین کے لیے ہر جمعہ عید کا دن ہے. اور سنیے ذرا کسی نے ہم سے سوال کیا کہ جناب یہ بتائیے کہ یہ آپ اس کو عید کیوں کہتے ہیں، آپ عید میلاد النبی کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے ان کو سارے جواب دیے لیکن ایک حدیث ہماری نظر سے گزری. آپ دیکھیں جمعہ مشکات شریف میں حدیث مسلم صاحب مسلم نے اس کو اپنی مسلم میں نقل کیا اور حضرت صاحب مشکات نے اسے باب جمعہ میں نقل کیا. اور جمعہ کا دن کیا؟ اللہ اکبر. حضور علیہ السلام فرماتے جمعہ سید الایام، تمام دنوں کا سردار ہے. اور حضور علیہ السلام فرماتا اور جمعہ ایسا عظیم دن ہے کہ اس سے بہتر دن پر کبھی سورج طلوع نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اتنا افضل اور اتنا اعلیٰ دن ہے. اب آئیے جو بات میں آپ کو بتانا چاہا. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا الجمعہ خلق آدم. جمعہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے ہی کے دن آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا. تو جمعہ تو خود میلاد النبی کا دن ہے. جمعہ میلاد النبی کا. آدم علیہ السلام بھی تو اللہ کے نبی ہے نا. تو جمعے کا دن بھی میلاد النبی ہے. اچھا ہم اسے عید میلاد النبی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں بھائی؟ آپ نے عید الاضحیٰ آپ نے جانور ذبح کر دیا، گوشت باٹا تقسیم کر دیا، تھک ہار کے رات کو سو گیا، وہ آپ کو لطف سرور باربیکیو آپ نے کر لیا، وہ سب ہو گیا. لیکن جو عید الفطر ہوئی سب نماز پڑھی، گلے ملے، ایک دوسرے سے شیر خورما کھایا، عید مل کے چلے گئے، 3 دن بعد کام پر چلے گئے. اللہ اکبر. عید میلاد کو دیکھیے ذرا باہر نکل کر بہت وہ جی جناب ہلکا کوئی شاید بھی بول رہا ہے سمجھتا ہو کہ خالی آپ کو نظر آئے. کوئی ادھر سے جلوس آ رہا ہے، کوئی ادھر سے جلوس آ رہا ہے، کوئی ادھر سے جھنڈے لے کر جا رہا ہے، کوئی ادھر سے نعت کی آواز آ رہی ہے، ادھر سے جلوس آ رہا ہے. باہر نکل کر دیکھیے تو کیا ہوتا ہے. اسی لیے حکیم الامت حضرت اللہ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سبحان اللہ.
میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت تمام عیدوں کی محترم اصل ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگ سمجھے نہیں علیہ السلام کے مقام کو، جو نہیں سمجھے وہی یہ چلغوزے قسم کے لوگ نکل کر آتے ہیں کیوں مناتے آپ دو عیدیں، تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ ارے ہر جمعہ عید، آپ نے حدیث پڑھی نہیں، بلا وجہ لجنے کے لیے آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ۔ عیسیٰ علیہ السلام، یہ مائدہ میں سورت موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا اللہ تو آسمان سے ہمارے لیے خاک اتار تاکہ وہ ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے، ہمارے لیے بھی اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے بھی عید کا دن ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خان کے اترنے کے دن کو عید کا دن قرار دیں تو جب اللہ کے حبیب پیارے مصطفیٰ تشریف لائے تو وہ عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے یہ بھی عید میلاد النبی تمام عیدوں کی عید ہے۔ آئیے آخری باتیں ہم عظمت مصطفیٰ سے متعلق کریں۔ حضور کے میلاد کے دن کو کیا آپ نے سمجھا کسی عام آدمی کا میلاد کا دن ہے، کسی عام آدمی کے پیدائش کا دن ہے کہ کوئی 1 سال 2 سال 3 4 5 سال 10 سال منائے پھر لوگ بھول جائیں گے؟ نہیں محترم حضرات، پیارے مصطفیٰ کے میلاد کا دن وہ دن ہے اللہ کے حبیب کی پیدائش کا دن ہے۔ اللہ کے محبوب دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب دیا اور محبوب دے کر جو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ فرمایا بے شک اے لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں اپنا رسول مبعوث فرما دیا ہے، اپنا محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ اور محبوب بھی کیسا؟ اللہ اکبر۔ لیجیے حضور کی عظمت کا خود سب سے بڑا بیان کرنے والا تو قرآن ہے۔ حضور علیہ السلام کی عظمت، حضور علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ اللہ نے کیسا محبوب ہمیں دیا۔ سرکار دو عالم کے دہن اقدس سے جو بات نکلے اللہ تعالیٰ فرماتا فرما وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اے لوگوں سنو، میرے حبیب علیہ السلام اپنی مرضی اپنے خواہش سے نہیں بولتے، بلکہ یہ جب بھی کلام کرتے ہیں تو وحی الہی کے ذریعے کلام کرتے ہیں۔ آسان ترجمہ یہ ہے کہ زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حضور کی زبان پر۔ اور سنیے حضور علیہ السلام کا مقام بیعت الرضوان۔ حضور علیہ السلام جب صحابہ سے بیعت کر رہے تھے حدیبیہ کے مقام پر تو حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر صحابی بیعت ہو رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کا ذکر قرآن میں کیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے محبوب، جو آپ سے بیعت کرتے ہیں در حقیقت وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ انما یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو آپ سے بیعت کرتے ہیں در حقیقت وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سنیے بات، اب صحابی کا ہاتھ تو نیچے ہے، حضور کا ہاتھ اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے حبیب، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا دست قدرت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کا ہے لیکن اب فرماتا محبوب ان کے ہاتھوں پر اللہ کا دست قدرت ہے۔ حضور کے دست مبارک کو اللہ تعالیٰ اپنا دست قدرت اپنی شان کے لائق قرار دے۔ اور سنیے حضور کی عظمت و شان کا ہاتھ، ایسے کسی جنگ میں حضور نے مٹھی میں کنکریاں لی، ایسے حضور علیہ السلام نے پھینکے کفار مشرکین کی طرف، ان کی آنکھوں میں جناب جو وہ دھول جھونک دی اور کچھ ان کو دکھائی نہ دیا۔ اب حضور نے پھینکی، اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا، اللہ ورمیتا، یہ تو رمیتا ولیکن اللہ حرما۔ محبوب، جو مٹی آپ نے پھینکی پر آپ نے نہ پھینکی، ورمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ حرما۔ اے حبیب، جو مٹی آپ نے پھینکی پر آپ نے نہ پھینکی بلکہ اللہ بارک و تعالیٰ نے پھینکی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کی عظمت و شان تو دیکھو ذرا، اللہ اکبر۔ اور سنیے حضور علیہ السلام کی شان کیا ہے۔ قرآن میں بے شمار آیتیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی۔ اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کیا ہے؟ فرما من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے ہمارے محبوب کا کہمان لیا، جس نے اللہ کا کہمان لیا، ایسی عظمت والے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم حضرات ہمیں عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ یوں لگائیے، جبریل علیہ السلام جاتے ہیں کوہ طور پر اور اللہ سے عرض کرتے مولا اپنا دیدار عطا فرما۔ رب فرماتا لن ترانی، موسیٰ
تم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اکبر، تمہیں آری آنکھوں میں وہ تاب نہیں کہ ہمارا جمال بے حجاب دیکھ سکو۔ اللہ اکبر۔ اور آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو طور پر چل کر گئے، منع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام حتیم کعبہ میں اور حضور علیہ السلام محو استراحت سو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت بھیجی، قرآن سواری لے کر بھیجی اور فرمایا جبریل جاؤ، ہمارے محبوب سوتے ہوئے ہیں، اپنے کافوری ہونٹوں سے ان کے تلووں کو بوسا دو، اور جب وہ بیدار ہو جائیں تو براق پر سوار کر کے انہیں پہلے بیت المقدس لے کر آؤ، اور پھر ہمارے پاس سدرۃ المنتہا تک ان کو چھوڑ دو، اور پھر نامکا کی وسعتوں میں میرے محبوب آئیں گے، میں انہیں اپنا دیدار عطا فرماؤں گا۔ سفر حضور نے کیا، لے کر جانے والا اللہ ہے۔ قرآن میں اللہ ذکر کرتا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ خاص پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کو رات کے مختصر سے وقت حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، اور پھر اس سے آگے کی منزلیں ثم دنا فتدلی وکان قاب قوسین او ادنی، فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو اتنا قریب کیا کہ دو کمانوں کے درمیان فاصلہ رہ گیا، ہم تو کمانوں کا فاصلہ نامتے رہے۔ اللہ فرماتا او ادنی، میں اور میرا حبیب اس سے بھی زیادہ قریب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا قریب کر کے اپنے محبوب سے کیا کہا؟ فرمایا فاوحی الی عبدہ ما اوحی، جو چاہا اپنے اپنے بندے سے کہا، نہ جبریل کو بتایا نہ حضور نے کسی اور کو بتایا۔ ایسے راز و نیاز کی باتیں اللہ اکبر۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کا سب سے بڑا صدقہ تو قرآن ہے محترم حضرات۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مطلب حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر بدعت رسول اللہ کی۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن کا نازل کرنے والا خود حضور کی تعریف کر رہا ہے، علم نشرح لک صدرک کہہ کر حضور کے سینے کا ذکر کرے، ورفعنا لک ذکرک کہہ کر حضور کے ذکر کی رفعت کا ذکر کرے، والضحیٰ شمس و اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ چاشت کی قسم ارشاد فرمائے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تفسیر پڑھے تو وہ کہتے ہیں والضحیٰ، رب فرماتا محبوب آپ کے روح روشن کی قسم، اور فرمایا واللیل، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں اللہ نے فرمایا محبوب آپ کی زلفوں کی قسم۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب آپ کے شہر کی قسم، اور اس لیے نہیں کہ اس شہر میں مکہ ہے، یہ شہر مکہ ہے، یہ نہیں کہ بیت اللہ ہے، یہ نہیں کہ حجر اسود ہے، یہ نہیں کہ مقام ابراہیم ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے محبوب شہر کی قسم کہ اس میں آپ جلوہ گر ہیں۔ اب ایک بحث کی نکلی کہ لوگ کہتے ہیں مکے کی قسم، کچھ کہتے ہیں مدینے کی قسم۔ مفسرین نے کہا جب تک قسم کو چونکہ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کی ذات کو مشروط رکھ کر اللہ نے قسم ارشاد فرمائی، تو جب تک حضور مکے میں تھے مکے کی قسم، اور جب حضور مدینے میں آ گئے تو مدینے کی قسم۔ اور اس کی مثال اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے محترم حضرات کہ جب تک حضور مکے میں تھے تو مکے کی قسم، اور جب حضور مدینے میں آئے تو مدینے کی قسم۔ کیا مثال ہے، کیسے سمجھا؟ آپ دیکھیں قرآن کھولیے ساتھ، ہر عام آدمی سمجھ جائے گا قرآن میں کوئی سورت مکی ہے کوئی سورت مدنی ہے، کیا مطلب ہوا؟ جہاں جہاں مصطفیٰ جاتے رہے قرآن وہاں جاتا رہا۔ جبریل لے کر قرآن غار حرا میں آ گئے، جبریل لے کر قرآن جو ہے غار ثور میں آ گئے، اور وہاں غار ثور میں قرآن حضور پر نازل ہوا۔ تو کیا بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ جو وہی نازل فرمائے، اور جس کا ذکر قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن معنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب یہ غار ثور میں دو تھے تو پہلا اپنے دوسرے سے کہتا تھا کہ اگر کوئی اپنے قدموں میں دیکھے گا تو ہمیں تلاش کر لے گا، تو حضور نے کہا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، فرمایا میرے صحابی غم نہ کر، بظاہر تو ہم دو ہیں اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔